اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حاضرین مسجد، اربعین نووی کی دوسری حدیث کا درس آج آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام کی محفل تھی اس کے درمیان آئے، اور یہ بات بھی جان لیں کہ آپ یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اسلامی تعلیمات کو مختصراً جامع انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور علماء کرام نے اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلا عقیدہ، اور دوسرا اعمال، اور تیسرے اخبار، یعنی گزشتہ اوقات میں جو کچھ معاملات ہوئے یا پھر آئندہ ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی، ان کو اخبار بولتے ہیں. اس حدیث کے اندر ان تینوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل کے نام سے یہ مشہور ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود انسانی شکل میں آ کر صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دی تھی. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے، اور اس حدیث کے اندر مراتب دین، اسلام، ایمان اور احسان وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال بیننا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ذات یوم، ایک دن، اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید، تو اسی وقت ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے جو ہے بہت ہی زیادہ سفید اور سوداء شعری، اور بال جو ہے بہت ہی زیادہ کالے تھے. تو لا یری علیہ اثر السفر، تو اس کے جو ہے جسم کے اوپر کوئی ایسے آثار بھی نہیں تھے کہ اس نے کوئی سفر وغیرہ کیا ہو. لا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کو پہچانتا ہو. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح ہم نماز کے اندر تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے. اور وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں بتلائی کہ اسلام ہے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان کی ہے، اور اسلام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. اور اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں دیکھا جائے تو اسلام کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا، اور اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دینا، اسلامی تعلیمات کے حوالے کر دینا. اور اس کے بعد قال صدقتا، تو حضرت جبرائیل نے خود ہی کہا کہ صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا ہے. فعجبنا له يسأل ويصدقه، تو جو صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے تو پریشان ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سچ ہے. تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا قال فاخبرنی عن الایمان، کہ اب مجھے آپ ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ ایمان ہے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا،
فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول اس دنیا کے اندر آئے ان پر ایمان لانا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پھر اس نے کہا کہ قال صدقت قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ چیز بھی دل کے اندر پیدا نہ ہو تو یہ ضرور جان لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قال فاخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں آپ مجھے بتلائیں کہ کیا ہے۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو سوال پوچھنے والا جانتا ہے اور نہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ جانتا ہے، یعنی دونوں ہی اس معاملے میں برابر ہیں، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ اور اس حدیث کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے۔ تو غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ اس کے بعد قال فاخبرنی عن امارتها، کہ آپ کچھ اس کی نشانیاں ہی بیان کر دے کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، ان میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں جو ہے اس وقت میں جو ہے جب قرب قیامت ہوگی تو جنگیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور عورتیں ایک دوسرے کے غلام ہو جائیں گی، ان کے قبضے میں آ جائیں گی، تو پھر اپنے حکمرانوں سے شادیاں کریں گی، پھر وہ حاکم ہو جائیں گی اور ان کی مائیں جو ہے ان کے غلام ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوگا تو یہ سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے ان قریب ہے۔ اور جو دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَى رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ ننگے لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ ہوگا، نہ چپلیں ہیں، تو اس طرح کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اور یہ آج بالکل سچ ہے کہ جو غریب اور بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ تھے وہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ علامات قیامت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور ثم انطلق فلبثت ملیا ثم قال، تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجسس میں تھے کہ یہ شخص کون تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ تمام چیزیں پوچھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری ما السائل، کہ اے عمر کیا آپ جانتے ہیں کہ سائل کون تھا، وہ سوال کرنے والا جو ان چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو دین کی تعلیمات کو سکھا رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت امام نووی نے اپنی اس کو دوسرے نمبر کی حدیث کو درج کیا ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک موٹی سی بات یہ جان لیں کہ ایمان اور اسلام کے درمیان کس چیز کا فرق ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ انسان ظاہری جو اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ انسان اپنے جسمانی طور پر اعمال انجام دیتا ہے، یعنی ظاہری طور پر۔ اور ایمان یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین پر پورے دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ تو یہ ایمان ہے، یہی ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں ان کو بتلایا۔ تو احسان کی دو قسمیں ہیں، اور احسان کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو انسان
تو یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر بیان کی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا انسان اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز بھی دل کے اندر پیدا نہ ہو تو یہ ضرور خیال رہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان جو اپنے بھائیوں کے درمیان اچھے اخلاق سے پیش آتا، اس سے مسکراتے ہوئے پیش آتا، تو یہ بھی احسان ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں تھی، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً ہماری دنیا کا نقشہ کھینچا ہے اور اسلامی بنیادی تعلیمات کو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے. اور یہ حدیث اور یہ تعلیمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پریکٹیکلی صحابہ کرام کے درمیان کر کے بتلائی. تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان بنیادی تعلیمات کو ہم خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنے گھر کے درمیان بھی ان چیزوں کو رائج کریں. بچوں کو بتلائیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. ان تمام چیزوں کی تعلیمات ہم اور آپ کو بھی اپنے گھروں کے اندر دینی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.